تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد مقصود علی قادری، پروگرام میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ ہو جاؤں میں قربان مدینے والے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس گھرانے میں آنکھ کھولی، جو حقوق العباد کا پاس رکھنے والی شخصیت اور عوام کی خدمت میں پیش رہتے۔ ان کے والد محترم نے اپنا شعار بنایا عوامی خدمت کو، اور جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے گریجویشن کی، گریجویشن کے بعد جاب تو کی لیکن یہ بھی خدمت کی طرف آئے، اور خدمت کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی تشریف لائے، اور انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک، عاشق رسول شخصیت ہیں۔ سیاست میں بڑا نام ہے لیکن آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک عاشق رسول کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ سیاست میں بھی بات کریں گے، ناظرین کے ساتھ حقوق العباد میں بھی بات کریں گے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت میں بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے مہمان تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں حاجی چودھری محمد نعمان شوکت المعروف نومی بھائی۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ۔ جی چودھری صاحب، میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے چینل میں تشریف لائے، گو کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن آپ نے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ جیسے عاشق رسول شخصیات کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، انشاءاللہ چودھری صاحب سے گفتگو ہوگی، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں محمد حمزہ علی اتاری صاحب، جو میرے ساتھ ہوسٹ کر رہے ہیں، اور حمزہ بھائی ہمارے ناتھان بھائی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ عاشق رسول شخصیت ہیں، اور ان کا گھرانہ بھی عاشق رسول ہے، اور ان کی والدہ صاحبہ نے بہت محنت کی ان پہ، اور الحمدللہ انہوں نے ٹال20 میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور نعت کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے دوست، میرے ساتھی ہوسٹ محمد حمزہ علی اتاری صاحب ان کا تعارف پیش کریں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ علی اتاری، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی مثال آپ ہیں، آل پاکستان گولڈ میڈلسٹ جناب محمد عادل وحید نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عادل جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ٹھاک خیریت سے پہنچ گیا آپ کو؟ جی الحمدللہ، جی بہترین۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمانات خان بھائی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو ثنا خان ہے ہر عاشق کی یہ جان ہے، بڑا ہی پر ایمان ہے، میرے آقا کا ثنا خان ہے۔ بڑھتا ہوں مقصود قادری صاحب کی طرف کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں۔ جی ناظرین، آپ نے حمزہ علی اتاری صاحب کی گفتگو سنی، اور ماشاءاللہ خوبصورت ہوسٹ ہیں۔ میں عادل بھائی سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ جی عادل بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو حمد باری تعالیٰ کے 2 شعر سنائیں۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، جرم
جرم کس جگہ پر کروں جا کر جرم کس جگہ پر کروں جا کر ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے اور باپ سے بڑھ کے پالنے والے باپ سے بڑھ کے پالنے والے ماں سے بڑھ کر بھی چاہتا تو ہے ماں سے بڑھ کر بھی چاہتا تو ہے. جیسے رمضان شریف چل رہا ہے اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا. شاہ کے کہتا سنیے کہ ہر عمل کی جزا ملے تجھ سے ہر عمل کی جزا ملے تجھ سے مگر سوم کی جزا تو ہے مگر سوم کی جزا تو ہے تیری باتیں ہر ایک آیت میں میرے مولا تیری باتیں ہر ایک آیت میں پورے قرآن میں بولتا تو ہے پورے قرآن میں بولتا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ آواز میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. اللہ پاک بھائی کے ذوق شوق عمر علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمان نعمان بھائی کی طرف. نعمان بھی ماشاءاللہ آپ سابق کنٹونمنٹ بورڈ کے موجودہ آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں آپ, اور آپ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ عشق رسول شخصیت ہے کہ ہر محفل میں آپ آتے ہیں, ہر کسی کی خوشی غمی میں. یہ سارا آپ مینیج کیسے کرتے ہیں, یہ کیسے اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کے عزت بخشی اور اپنے آپ کے پروگرام کی میں زینت بنا. میں آپ کو پتہ ہے کہ جس گھرانے میں میری پیدائش ہوئی میرے والد صاحب نے بھی اس علاقے کی جو ہے وہ اپنی زندگی اس علاقے کو دی اور اس علاقے کی خدمت میں وہ پیش رہے. تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والد صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ اس دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. تو
تو اس وجہ سے مجھے اپنی جو والد صاحب کی یہ بات ہے وہ بہت ہی اچھی لگی، اور جب میں عوام کے بیچ میں عوام کی خدمت میں جب نکلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، بالکل بے شک۔ وہ جو مجھے دلی خوشی ملتی ہے جب میں کسی کا کام کرتا ہوں تو مجھے دعا ملتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی یہی کچھ ہے بس۔ تو اس وجہ سے پھر ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ ویسے بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جب یہ الیکشن تھا آج سے 6 مہینے قبل، تو میرے والد صاحب نے مجھ سے ایک حلف لیا تھا، اور اس پبلک کے سامنے میں اس علاقے کی تقریباً سارے ہی لوگ تھے، تو انہوں نے والد صاحب نے مجھے کہا تھا، بلکہ عوام سے مخاطب ہو کے یہ کہا تھا کہ میں آج اپنا بیٹا آپ کو وقف کر۔ تو اس وجہ سے پھر مجھے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ عوام کی خدمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حاجی چودھری محمد نعمان شوکت المعروف نومی بھائی سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ فی الوقت تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں نعت کے لیے۔ ایک بار پھر بڑھیں گے اپنے معزز مہمان محمد عادل بھائی نقشبندی کی طرف۔ عادل بھائی، میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو آپ ایک خوبصورت سی نعت کے 2 شعر سنائیں۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، جی میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبھی، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبھی، تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، اور آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، بیمار کا، آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا، آخری میرے دل کی ہے حسرت یہی، آخری میرے دل کی ہے حسرت یہی،
समात होइए तो शाये आखिरत है समा खाम का, तो शाये आखिरत है समा खाम का, जिक्र करता रहे तेरे फैज़ान का, जिक्र करता रहे तेरे फैज़ान का, आकमात तेरी सुनाना मेरा काम था, जिनात तेरी सुनाना मेरा काम था, जिनात तेरी सुनाना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। आदिल भी आपकी तरफ बढ़ूंगा कि आप हमारे हाज़रीन को बताएं कि आपने ये नात खानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ आपका आइडियल नात खान कौन बना, कैसे आपको मतलब किसको देख देख के आपको ना ये नात खानी का शौक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैं बिल्कुल बच्चा सा था, छोटा सा था, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में मुझे नात का शौक हुआ और मैं नात पढ़ा करता था। तो सबसे पहले मैं इंस्पायर हुआ कारी साहब से, कारी खुशी मोहम्मद साहब, उनकी मैं तिलावत भी सुना करता था, और उसके बाद फिर मैंने कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की नातें स्टार्ट में पढ़ना शुरू की। तो फिर मुझे किसी ने एक जगह पर नात सुनाई अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की, तो मुझे अलहाज खुर्शीद अहमद साहब उस वक्त उनकी नात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने उस नात को तैयार किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में इतना वो जुनून हो गया नात का कि मैंने अलहाज खुर्शीद साहब की सारी नातें जो हैं वो मैंने तैयार की। और माशाल्लाह जब अलहाज खुर्शीद साहब लालकुर्ती में आए तो मैंने जब उनको नात सुनाई तो वो बहुत खुश हुए और मुझे स्पेशल सर्टिफिकेट लिख के दिया कि लोगों को बताया करो कि मैं अलहाज खुर्शीद अहमद का शागिर्द हूँ, और मैं उस वक्त से माशाल्लाह नाते पढ़ रहा हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है मुझ पर। माशाल्लाह आदिल भी आप हमारे शहर की बहुत बड़े नामों में से एक नाम है। आप ये जो आपका गोल्ड मेडलिस्ट आपको मिला, ये आपको किस सन मिला, ये बता दें हमारे जो देखने वाले। ये तकरीबन सन 2000 में यहाँ पे मुकाबला हुआ था डेरी इस्लामाबाद में, जिसमें बहुत से नामवर सना खान भी शामिल थे, और ये मुकाबला गोल्ड मेडल के लिए हुआ था। इसमें पहला प्राइज़ जो था गोल्ड मेडल का था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाबले में मैंने जब विन किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इसमें बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई और मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि इस इलाके में जितने भी मुकाबले हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर मुकाबले में मुझे बचपन से लेकर और जब तक मैं मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा पहली पोजीशन से नवाजा। ये मैं समझता हूँ हुजूर की नज़र करम है खुसूसी मुझ पर और मेरे माँ बाप की दुआएं। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले होस्ट जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कादरी साहब की तरफ कि वो प्रोग्राम को आगे लेके चलें। जी नाज़रीन, आपने देखा माशाल्लाह आदिल भाई की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान अलहाज खुर्शीद अहमद साहब आज हम में नहीं है। अल्लाह ताला ने क्रिकेट रहमत अता करे, उनके शागिर्द खास हैं ये आदिल भाई। नाज़रीन बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी नुमाइश शौकत साहब की तरफ। ये बताता चलूँ नाज़रीन कि जब एक बंदे में जुर्रत पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, और इसकी वजह क्या होती है? यकीनन जिस घर में जो माँ हज़रत अली करम वजह करीम का नाम ले के अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उनकी शुजाअत की बातें सुनाती है, तो फिर वो शेर पैदा होते हैं और फिर वो चौधरी नोमीद जैसे बंदे पैदा होते हैं। चौधरी साहब, मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाजरीन को आज ये बताएं, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी शहादत का दिन है, तो उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नाज़रीन को बताएं। मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे इस्लाम के चौथे खलीफा थे और उनकी जो खिलाफत का दौर था वो 6 साल पे मुहित था। जी बिल्कुल। मौला अली इस्लाम
अशरा मुबशरा में सबसे पहले हैं, वाह, सुभान अल्लाह। और आप अलैहिस्सलाम बहादुरी और शुजात का पैकर थे। बेशक बेशक गज़वाए खंदक, गज़वाए ओद, गज़वाए बदर में आप अलैहिस्सलाम ने हिस्सा लिया और हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का साथ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमानतदार बने। माशाअल्लाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था उनके बारे में कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मन बिल्कुल मौला अली। क्या कहने, क्या कहने। 19 रमज़ान उल मुबारक की सुबह फज्र की नमाज के टाइम एक मलून ने उन्हें खंजर के वार करके जख्मी किया, और जब वो जख्मी हुए तो तबीब ने जब उन्हें चेक किया तो तबीब ने कहा कि इनको दूध पिलाया जाए। तो मेरे ख्याल में उस शहर का जो बच्चा था वो दूध के प्याले लेके, सबके पास दूध के प्याले थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अलैहिस्सलाम की जो शान है वो वाकई उससे हमें ये सबक मिलता है कि वाकई वो वफा और शुजात का पैकर थे। बेशक बेशक। माशाअल्लाह नाज़रीन, आपने सुना चौधरी नौमान शौकत साहब को, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा, आप जहाँ में वफा का पैकर थे, शुजात में आप अपना मकाम रखते थे। और नाज़रीन ये बताता चलूँ कि जब उस मलऊन ने खंजर का वार किया, लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और आज तक मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे कि इसको शरबत पिलाया जाए। और इस बात से नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो है वो हमें अशरा मुबशरा से मिलती है, जो हमें आले मोहम्मद से मिलती है, वो यही है माफ़ कर देना। और नाज़रीन मैं इधर एक बार फिर चौधरी नुमान शौकत साहब की तरफ बढ़ूंगा। चौधरी साहब, शुरू में भी हमजा अली तारी साहब ने बात की थी कि आप सियासत को भी टाइम देते हैं, आप हुकूक़ुल इबाद के लिए भी टाइम निकालते हैं, आप अपने घर को भी टाइम देते हैं, और उसके साथ साथ जब भी आपके घर की तरफ गुजर होता है तो एक आवाम का जम्मे गफीर होता है, कोई अपने काम के किसी सिलसिले में आता है, कोई किसी, तो सारे काम आप कैसे मैनेज करते हैं? वक्त भी निकलता है, ये आप बता चुके हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह ये सारे काम मैनेज करना। मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी नीयत हो काम करने की, माँ बाप की दुआएं आपके साथ हों, अल्लाह का करम आप पे हो, तो टाइम फिर निकल ही आता है। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। टाइम निकल आता है। टाइम जो है वो मुझे खुद नहीं पता, आप यकीन करें कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है हर काम को बड़े खुशउस्लूबी तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मैं उसको सर अंजाम दूँ। जी माशाअल्लाह। और टाइम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से पहले भी निकलता रहा है और आगे भी जब तक ज़िंदगी है जी। निकलता चौधरी साहब, मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को आप बताएं फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, और जैसे आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन इंशाअल्लाह, ये मैं नहीं कहता बल्कि हमारे इलाके के अवाम कहते हैं, जैसा कि आपके वालिद मोहतरम चौधरी शौकत साहब, उन्होंने बड़ी एहसन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और उसके साथ साथ माशाअल्लाह आपने ये बेड़ा उठाया, आप ये काम कर रहे हैं, अवाम के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी गमी खुशी में आप पाते हैं, अवाम आपसे प्यार करते हैं, तो क्या पैगाम आप देना चाहेंगे अपनी अवाम को? मैं अपनी आवाम को ख़ास तौर पे जो ये नौजवान हैं, मैं उनको ये आपके तवसत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा जब भी आपके पास, आप कोशिश करें कि सबके साथ भलाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई बंदा आपको किसी काम के लिए आपके पास आए, आपको किसी काम का कहे, तो मैं ये समझता हूँ कि आप दुनिया में सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान होंगे कि जिसके पास अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मर्जी से कोई बंदा किसी को काम कहता है, तो मेरे ख्याल में फिर आप लोगों को उस काम में, कार्य खैर के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को जो है वो आप लोग
عوام کی خدمت کے لیے پیش رکھیں. واہ واہ واہ. ناظرین آپ نے چوہدری صاحب کی بات سنی, اس بات کو آگے لے کے چلوں گا کیونکہ آج شہادت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور آپ کا ایک قول ہے نہج البلاغہ, ایک کتاب ہے اس میں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 496 خطبات ہیں. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے اپنی ضرورت لے کے, تو یہ آپ پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل کیا کہ کوئی ضرورت مند آیا. جو سب آخری بات آپ سے کروں گا, غوثیہ نعت کونسل یوٹیوب چینل, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ غوثیہ نعت کونسل ہمارے اس علاقے کی ایک بہت بڑی پہچان ہے, ایک بہت بڑا نام ہے الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مقصود بھائی ہوگے, آپ کی طرف سے ہمیشہ ہمیں پیار ملا, آپ نے ہمیشہ دینی لحاظ سے ہمیں ہر جگہ آپ نے ساتھ رکھا, اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ جو دینی حوالے سے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں, دینی حوالے سے جو آپ عوام کو جو ہے اویئرنیس دے رہے ہیں, عوام میں شعور پیدا کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل رہبر جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ, میں جب بھی آپ ہر سال مقابلہ کرواتے ہیں, ماشاءاللہ سے بڑا لمبا پروگرام ہوتا ہے آپ کا, مہینہ 1.5-2 مہینے وہ آپ کا پروگرام چلتا ہے مختلف مساجد میں, مختلف جگہوں پہ. اس کے حوالے سے اس کے بعد آپ جو ہے میلاد کا پروگرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا پروگرام کرواتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چوہدری صاحب میں چاہوں گا, عوام آپ سے پیار کرتی ہے, آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے, تو میری عوام سے, میرے ناظرین سے آپ یہ ریکویسٹ ہماری جانب سے کریں کہ ہمارا غوثیہ نعت کونسل یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن آئے تو اس پہ, تاکہ اچھی باتیں آپ جیسے عاشق رسول شخصیات عادل بھائی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے, ان کی نعت آپ تک پہنچ سکے, عوام تک پہنچ سکے, آپ کی گفتگو پہنچ سکے. اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارا جو اگلا پلان ہے, ہم ویکلی پروگرام بھی کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل محرم کے 10 ایام ہے جو پہلے, اس پہ ہم ایک محرم میں ہم ایک پروگرام تشکیل دے رہے ہیں, ہم اس میں بھی آپ کو ایک زحمت دیں گے. اس پروگرام کا بھی ہمارا جو عنوان ہوگا السلام یا حسین. تو میں چاہوں گا آپ اپنی زبانی میں ناظرین کو کہیں ہمارے چینل کے بارے میں. جی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا, لیکن آپ کا مجھے حکم ہے تو میں یہ اپنے علاقے کی عوام سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ دینی حوالے سے بڑا اچھا ایک سسٹم چلا رہے ہیں, لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان کے پروگرام کو, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لازمی, تاکہ آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کا اس دین کی طرف جو ہے وہ رجحان ہو, اور وہ دنیاوی اور دینی کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ان کے پروگرام کی توسط سے حصہ لے سکیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے چودھری نعمان شوکت المرحوم نومی بھائی کی خوبصورت گفتگو سنی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی, ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا. ناظرین ایک بار پھر پڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان محمد عادل وحید نقشبندی صاحب کی طرف. چاہوں گا کہ عادل بھائی آپ ہمارے ناظرین کو خوبصورت منقبت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ان کی شان میں سنائیں, اور اس کے بعد میری خصوصی فرمائش ہے کہ 2 شعر آپ نے ماں کی شان میں پڑھنے ہیں جو میری والدہ صاحبہ کے لیے اور اپنی والدہ صاحبہ کے لیے پڑھنے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میرے عوام کے درمیان آپ آ جائیں. سمت دیکھتا ہوں نظارہ
سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور آخر میں میرے بھائی نے کہا کہ اپنی والدہ کے لیے اور میری والدہ کے لیے ایک کلام پڑھ لیجئے تو اس کے 2 شعر میں پڑھوں گا دکھا دانی در مینوں چھاں میرے نالے دکھا دانی در مینوں چھاں میرے نالے لوگوں میری ماں دیا دعا میرے نال اور لوگوں میری ماں دیا دعا میرے نال شکر دوپہر جدوں یاد ماں دیوں دی شکر دوپہر جدوں یاد ماں دیوں دی شکر دوپہر جدوں یاد ماں دیوں دی لگدا ہے ٹھنڈیاں ہوا میرے نال نے لگدا ہے ٹھنڈیاں ہوا میرے نال نے لوگوں میری ماں دیا
صدقہ روگ پاوے لکھانے پر میری ماں دا صدقہ اور لوڑ نہیں دوائیاں دی شفا میرے نانے لوڑ نہیں دوائیاں دی شفا میرے نانے لوگ میری مانگیاں دعا میرے نانے ماں میری فاروقی میرے سر ہوتے رہی ماں میری فاروقی سر ہوتے رہی ماں میری فاروقی سر ہوتے رہی تائیوں تے خدا دیا عطا میرے نال میں تائیوں تے خدا دیا عطا میرے نال میں لوگ میری ماں دیا دعاواں میرے نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ نے سنا محمد عادل بھائی نقشبندی صاحب خوبصورت کلام پیش کیے اور آپ کے ساتھ ساتھ عظیم عشق رسول چودھری نعمان شوکت صاحب آپ تشریف لائے آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی. ناظرین اگلے 2 پروگرام میں آپ سے رخصت چاہوں گا. آپ کے من پسند ہوسٹ محمد حمزہ علی اتاری صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے اگلے 2 پروگرام میں. ناظرین آپ کا ہوسٹ محمد مقصود علی قادری ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل غوثیہ نعت کونسل یوٹیوب چینل جس کی پٹی نیچے چل رہی ہے ناظرین اس کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن آئے تو اس پر کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز اچھی نعت اور اچھے بیانات آپ تک پہنچ سکے. جو بچے اور بچیاں نعت پڑھنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ کروائے اور ان کی آواز بلندیوں کو چھو جائے تو ناظرین